آج حسین کو تمہیں نہیں دوں گا، علی تمہیں نہیں دوں گا، اپنی گود میں لے جاؤں گا، سمجھ جائیں ماں کا پیار نہیں لے گیا ہے، دین کی حقانیت کی دلیلیں لے لے لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ وہ نبی جو اللہ کی برہان ہے، جب وہ مباہلے کے موقع پر دین کی حقانیت کی برہان کے طور پہ جن کو لے جاتا ہے تو وہ چار ہی لوگ ہیں، یا تو امام حسین ہے، یا ان کے بڑے بھائی ہے، یا ان کی امی ہے، یا ان کے ابا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور کون تھا؟ اور ایک بات یہ بھی بتا دوں، سن لو اور غور سے سن لو، جب عیسائیوں نے ان چہروں کو دیکھا، عیسائیوں نے ان چہروں کو دیکھا تو ان کا جو سب سے بڑا پادری تھا عبد المسیح نے کہا ان سے مت لڑنا۔ توجہ ہے آپ کی گفتگو اینڈ کی طرف جاری ہے۔ عیسائی جو مسلمان نہیں تھا مگر چہرے پہچانتا تھا، ان سے مت لڑنا ورنہ نام بھی ختم ہو جائے گا، نام بھی مٹ جائے گا، ان سے مت لڑنا۔ وہ کہتا ہے میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ نبی دعا کر دے اور یہ چہرے والے آمین کہہ دے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ چہرے پہچانتے جاتے ہیں میرے بھائیوں، اور وہ بغیر موبائلہ کے بھاگے وہ، اور آقا فرماتے ہیں انہوں نے اچھا کیا وہ بھاگ گئے، اگر وہ موبائلہ کرتے میں دعا کرتا وہ چاروں آمین کہہ دیتے تو پوری عیسائی دنیا سور اور بندر ہو جاتی، اور 3 دن میں کوئی بھی زمین پہ عیسائی باقی نہیں رہتا، سب ختم ہو جاتے، اپنے آپ کو بچا لی۔ دیکھو توجہ کریں، یہ سوچ کر عیسائیوں نے اپنے آپ کو بچا لیا کہ ہم اہل بیت سے اور نبی سے نہیں ٹکرائیں گے، نبی اور آل نبی سے نہیں ٹکرائیں گے، بچا لے گئے اپنے آپ، اگر ٹکراتے تو۔ لیکن یہی سمجھ یزید کو نہیں آئی، جو سمجھ عیسائیوں کو آئی کیا کہنے وہ سمجھ یزید کو نہیں آئی۔ اگر یزید نہ ٹکراتا تو جیسے عیسائی کافر ہو کر بھی آج ان کی نسل باقی ہے، یزید کی بھی باقی ہوتی، یزید کی بھی باقی ہوتی، جیسے کافر ہو کر عیسائیوں کی حکومت باقی ہے، جیسے کافر ہو کر عیسائیوں کی حکومت باقی ہے، یزید کی بھی حکومت کہیں نہ کہیں باقی رہتی، مگر عیسائی ہو کر کافر ہو کر بھی چہرے پہچان گئے، ان سے نہیں لڑنا، یہ نبی کا خمیر آل نبی ہے، جو ان سے ٹکرائے گا وہ مٹی میں مل جائے گا۔ یزید کو سمجھ میں نہیں آیا، اندازہ دیکھ لو اور سمجھ لو کہ عیسائی کتنے ہوشیار تھے، یزید ٹکرایا، حکومت تو گئی، قبر کا نشان بھی موجود نہیں ہے، اور نہ دنیا میں نسل باقی ہے، سب ختم ہو گیا، جو بھی ذکر کرتا ہے لعنت سے کرتا ہے۔ یہ امام حسین، حسین اب حسین صرف حسین، حسین صرف حسین، حسین ہی حسین۔ کون ہے حسین پاک؟ سرکار غریب نواز کہتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنا لا الہ است حسین۔ بس ایک اور سن لے، بس اتنی بات پھر آگے بڑھتے ہیں ان کی طرف۔ جس دن امام حسین پیدا ہوئے 4 لاکھ سے زیادہ فرشتے زمین پر حضور کو مبارکباد دینے کے لیے۔ تمہارے یہاں بچے پیدا ہوتے، ہمارے یہاں ہوتے تو امام صاحب مبارک دیتے، ایم ایل اے صاحب دیتے، ایم پی صاحب دیتے۔ میرے نبی کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی نا، بیٹی کا بیٹا بیٹا، تو مبارکباد کس نے دی؟ فرشتوں نے، 2-4 نہیں، لاکھوں آئے زمین۔ حضور یہ مبارکباد آپ کی۔ اب سنیں، اب سمجھ گئے امام حسین کون؟ آئے ہائے، سمجھ گئے؟ حسین اتنا حسین ہے، میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں اگر نام کوئی غلط پڑے نا تو نام بگڑ جاتا ہے۔ امین کا نام کوئی غلط پڑے تو نام بگڑ جاتا ہے، کسی کا نام پڑے تو میں نے کہا اگر کسی کو حسین پڑھنا نہیں آتا اور وہ پیش کی بجائے زبر پڑھ دے، زبر پڑھ دے، پیش نہیں پڑھے، زبر پڑھ دے، پیش نہ لگائے، کبھی زیر بھی لگا دے تو وہ حسین نہ پڑھے، نام بگاڑ کے پڑھے تو کیا پڑھے گا؟ حسین پڑھے گا۔ حسین وہ حسین ہے۔ لوگ اگر غلط بھی پڑھے تو معنی نہیں بگڑتا۔ اسی طرح یہ وہ خاندانی بھائی، جیسے مثال کے طور پہ کوئی غصے میں آ کے میرا نام بگاڑے، جیسے پانی وانی کرتے، پانی وانی، امین ومین،
ایسا ویسا ایسا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں بابا کا نام بھی اللہ نے اتنا اچھا رکھا کہ کوئی نام بگاڑنا بھی چاہے تو علی ولی علی علی صحیح پڑھو تو علی, اور پانی وانی کی طرح اگر پڑھ دو تو علی ولی. غور فرمائے, ایسا ولی ہے میرا علی. یہ وہ خاندان ہے, ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت, سر کٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے. جان عالم و فدائے خاندان اہل بیت. سب سن چکے, آپ سن چکے. اینڈ کر رہا ہوں. دونوں شخصیات پڑھ دی میں نے مختصر, ورنہ میرا تو جی نہیں بھرتا امام حسین کو پڑھتے پڑھتے. میری تو دعا ہے کہ کبھی اللہ میں ذکر اہل بیت چھیڑوں اور اسی میں میں دنیا سے چلا جاؤں. میری موت اسی پہ ہو کہ میں نبی اور آل نبی کا ذکر کروں, بس میرے مقدر کی معراج ہو. لیکن بہرحال عنوان ختم نہیں ہوگا, زندگی ختم ہوگی. اینڈ پہ پہنچی, ذرا توجہ کریں. یزید کیا ہے سن لیا, امام حسین کیا ہے سن لیا. اب دنیا میں دو ہی گروپ ہیں, ایک یزیدیوں کا, ایک حسین. آپ اس کو کسی طرح تقسیم کر لیں, ٹھیک, اس کی تشریح کر لیں, تفسیر کر لیں, جو کر لیں, لیکن مختصر جب آپ آئیں گے تو کیا ہوگا شارٹ میں. کیا کتنے گروپ ہے دنیا میں؟ دو. ایک یزید کے ساتھ ہے, ایک حسین پاک کے ساتھ. اب آپ سے پوچھتا ہوں, یہ ہزاروں لوگ جو ادھر دائیں بائیں آگے